اسٹارٹ ہم اخوت فاؤنڈیشن سے لیتے ہیں ہارون صاحب. ذرا لوگوں تک بھی انفارمیشن پھیلانا یا بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہا ہے، خاص طور پہ اس تمام کرنٹ سچویشن کے اندر. اخوت فاؤنڈیشن کی کامیابی کا ایک سادہ سا راز ہے. ایک دن میں پہلے بھی عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مواخات کی تھی، ایک خاندان دوسرے کا ذمہ دار ہے. بالکل اس کانسیپٹ کو پکڑ لیا ڈاکٹر صاحب نے دونوں ہاتھوں سے اور چھوڑا نہیں کبھی. پھر امجد ثاقب صاحب نے، ڈاکٹر امجد صاحب، اور انہیں بہت اچھے ساتھی ملے. اکیلا آدمی دنیا میں عظیم ادارے نہیں بناتا، ان کے ساتھی بہت اچھے ہیں. میں نے ان کے 5000 ان کے کارکن ہیں، میں نے دیکھا اتنے موٹیویٹڈ ہیں. میں بعض دیہات تک میں گیا ہوں ان ورکر سے ملنے کے لیے، اور انہیں دیکھ کے دل شاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی مایوسی کی بات نہیں. انہوں نے اپنے 850 دفاتر ہیں، اور موسٹلی دفاتر مساجد کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، مساجد ہی کو استعمال کر، مندروں کو بھی کرتے ہیں. تھر والے کہتے ہیں بھگوان کا بینک ہے، پیسے مل جاتے ہیں، سود دینا نہیں پڑتا. 20,000 روپے لیے تو سال بعد 20,000 روپے واپس کرنے، اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کرنے. انہوں نے اپنے ورکروں سے کہا مساجد میں چلے جائیں. اقبال نے کہا دنیا میں جہاں کہیں روشنی ہے، فارسی کا شعر ہے بھول گیا، دنیا میں جہاں کہیں روشنی ہے، یا مصطفیٰ کے طفیل ہے یا مصطفیٰ کی تلاش میں ہے. سبحان اللہ. یا مصطفیٰ کی طفیل ہے یا مصطفیٰ کی تلاش میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا مسجدوں میں چلے جاؤ، لوگوں سے کہو ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کو کھانا کھلائے جب تک کرونا. ایک محلہ دوسرے محلے کی ذمہ داری لے لے، ایک گاؤں دوسرے گاؤں کی، ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی. یہ رسول اللہ کا. اور مسجد میں رکھ دو کھانے کی چیزیں لا کے، اور اس پہ لکھ دو کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو شخص مستحق ہے وہ لے جائے، مگر اس کی کوئی نگرانی نہ کرو. جس طرح خود ڈاکٹر صاحب نے 17 لاکھ خاندانوں کو کپڑے دیے، اور اس میں وہ دیوار پہ لٹکا دیتے جو مرضی لے جائے. اربوں روپے کے 115 ارب کے غیر سودی قرضے دے چکے ہیں. خیر کرونا میں انہوں نے کیا کیا، جو اور بھی بہت سو نے کیا، یہ نہیں ہے، لیکن ان کا میتھڈ کمال ہے. یعنی پہلے تو کراچی سے لے کے پشاور تک جتنے بڑے شہر ہیں، 10-12 ملتان، گجرانوالا، گجرات، جتنے بڑے شہر ہیں، 12 شہروں میں 2-2.5 لاکھ آدمیوں کو کھانا دینا شروع کیا. پھر انہوں نے سوچے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے ہزاروں خاندانوں کے فہرستیں بنائے. ان کے پاس ڈیٹا ہے، ان کے پاس ڈیٹا ہے نا، چونکہ وہ غیر سودی قرضے دیتے رہتے ہیں، اور یہ ڈیٹا اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. اور ڈیٹا بھی اس طرح ہے کہ ان سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب میاں والی میں کون کون سے دفاتر ہیں اور کتنے قرضے دیے ہیں، وہ یہ آن کرتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، آن کرتے ہیں اور سنانا شروع کر دیتے ہیں، موبائل پہ رکھتے ہیں. اور ٹریننگ بہت اچھی ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے. پھر انہوں نے ہزاروں خاندانوں کو راشن دینا، چینی، آٹا، گھی، چاول یا آٹا، ایک جو بنیادی اشیاء، اور بڑی کفایت شہری سے کرتے ہیں، بہت احتیاط سے. دیکھا کہ بعض جگہ کھانا نہیں پہنچا سکتے تو راشن پہنچایا. پھر انہوں نے بڑے بڑے ہسپتالوں سے رابطہ قائم کیا، کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، ملتان، ہر جگہ. آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں لباس چاہیے طبی عملے کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے. ہمیں فلاں چیز چاہیے. جو چیز کسی نے مانگی اسے دی، اسے فراہم کر دی. جو بھی چیز کسی نے مانگی دی. انہیں ڈونیشن دینے والے بہت ہیں. ڈاکٹر صاحب کسی کو بھی فون کرتے ہیں، مطلب میرا ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا، اس نے مجھے کہا ہوا آپ کو 10 لاکھ چاہیے، 1 کروڑ چاہیے، 2 کروڑ چاہیے، مجھے ایک فون آپ نے کرنا ہے، بس میسج کرنا، میں آپ کو پہنچا دوں. ایسے بہت سے لوگ ہیں. کیونکہ جب اعتبار، جیسے شوکت خانم کا اعتبار ہے، جیسے عیدی کا اعتبار ہے، جب اعتبار قائم ہو جاتا ہے تو پیسے دینے والے اللہ کے بندے بہت ہیں. آپ کو پتہ ہے لاہور کے ہسپتالوں میں سب مریضوں کو مفت کھانا ملتا ہے، وہ مختلف ادارے جی بالکل ٹھیک ہے. جو مطالبہ کسی ہسپتال سے آیا وہ اخوت نے پورا کیا، ماشاءاللہ. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. اور اس پہ وہ شاد ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا، سارے لوگ، ان کے 5000 آدمی خوش ہیں. دیکھیے 2 طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس کرائسس میں. آپ کو
چوک پہ ایک آدمی ملتا ہے, کہتا ہے موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا, پیسے دے دیں. لوگوں کا دل نرم ہے, روزوں کی وجہ سے بھی, کرونا کی وجہ سے. بالکل. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میری ٹیکسی کا پیٹرول ختم ہو گیا. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں بھوکا ہوں, میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف تو اخلاقی پستی پیدا ہو رہی ہے, بھکاری پیدا ہو رہے ہیں, ایک طرف وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اس میں اللہ کی مخلوق سے کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی آخرت سنبھال رہے ہیں, اور بخل جیسے جیسے مٹتا ہے اور سیکریفائز کرتا ہے, طبیعت میں کشادگی آتی ہے. ایک چیز سے جو شخص چاہتا ہے اس کی طبیعت میں بشاشت ہے, اس کو 2 کام کرنا لازم ہے رزق حلال کے علاوہ, کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ کو یاد رکھے. اللہ کو یاد رکھے, بے شک. ہیں جی, کوئی دعائیں پڑھے, کوئی درود پڑھے. یہ وہ لوگ تیار کیے ہیں انہوں نے. دیکھو تحریک پاکستان کیوں کامیاب, قائد اعظم نے چٹاگانگ سے چترال تک ٹریول کر کے مسلسل اپنی گاڑی میں, پھر ٹرینوں میں, کبھی جہاز میں تو بہت کم ہوتا تھا, بعد میں شروع ہوا, ایسے ورکر تیار کر دیے تھے کہ 46 کے الیکشن میں وہ گھر میں, ڈاکٹر صاحب نے ایک کالج بنایا ہے لاہور میں, لاہور قصور کے بارڈر پہ, قصور میں انفیکٹ, ایک خواتین کے لیے 50 ایکڑ کا کالج ہے جو انہیں کسی نے گفٹ کیا چکوال میں بچیوں کے لیے. وہ لڑکیاں کہتی تھی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. 50 ایکڑ کا وہ کسی نے گفٹ کیا, وہ اللہ کے کسی بندے نے. ٹھیک ہے, اس کا نام مجھے پوچھنا چاہیے تھا. اچھا, فیصل آباد میں ٹیکنالوجی کا کالج بنایا ہے 29 ایکڑ کا. کراچی میں NVD شاید اس کا نام ہے, یہ تو کام وہ گئے جو بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں. اس میں میں کیوں بتا رہا ہوں, انہوں نے جو 600 بچے ان کے پڑھتے ہیں اس کالج میں, لاہور والے میں, جہاں تعلیم کا معیار بہت اعلیٰ ہے, ایجوکیشن سے بہتر ہے, ان سے کہا تم 4 گھرانے تلاش کرو جن کو پیسوں کی ضرورت ہو. تلاش کر, ہر طالب علم کے اوپر یہ ذمہ داری. وہ بچے ہیں گلگت بلتستان کے بھی, فاٹا کے بھی, آزاد کشمیر کے بھی, سندھ کے بھی, بلوچستان کے بھی, ملک کے ہر کونے سے آئے ہوئے. 4 ایسے خاندان تلاش کرو جو تنگ دست ہو, ان کے ساتھ مستقل رابطے میں رہو, اور جب انہیں ضرورت ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے بتایا, تو فی الحال تو ان کو تھوڑے پیسے بھیجے, 2.5 مگر بگننگ تو ہو گئی. مگر بلوچستان میں جو کام حکومت نے کیا ہے وہ ناقابل یقین ہے. وہ یہ ہر 5ویں خاندان کو مدد دی جائے گی, اور بلوچستان حکومت نے پیسے دیے ان کو. جب ان کے پرفارمنس دیکھی کہ یہ ہمارے لوگوں کی دل و جان سے مدد کر رہے ہیں, ان کی طرف سے بلوچستان کی تو آبادی ہی 70 لاکھ ہے, تو 1.25 لاکھ خاندان ہیں, تو 25,000 خاندانوں کو مدد دینی چاہیے. اس لیے کہ انٹیریئر بلوچستان میں اور انٹیریئر سندھ میں غربت زیادہ ہے اور تر میں زیادہ ہے, تو فوکس اس پہ زیادہ ہونا. ویسے تو ہر کہیں اللہ کے بندے ہیں جو ضرورت مند ہیں. ٹھیک, ہمارا کام کیا ہے, ہم بیکاریوں کو پیسے دیتے ہیں. وہ سائل کو اللہ نے منع نہیں کیا دینے سے, کہا ہے سائل کا بھی حق ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی جانون ہو, لیکن اگر ہم ان اداروں کی مدد کریں, اور یہ اخوت تنہا ادارہ نہیں, یار خدمت کا ہم ذکر کر چکے ہیں, بہت سے چینلز پہ بہت سے اداروں کا ذکر ہوتا رہتا ہے. غزالی فاؤنڈیشن ہے, تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے, یہ مدد کر رہے ہیں, اور کئی اخبار نویس جو ہیں ذمہ دار, وہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں ادارہ. جو بھی ادارہ آپ کو پسند ہو, آپ کے قریب ہو, جا کے دیکھیں. جب مکمل اعتماد ہو تو پھر ضرور ادارے کو دیکھیں, اس میں شریک ہوں, اس میں کوئی ذرا ٹائم دیں, ٹائم کی بھی قیمت ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.